إلا الله لا إله إلا الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله۔ بحث آپ عزیز جانتے ہیں پچھلے جو درس تھا اس کی تمرینات حل کر رہے تھے۔ آخر میں 2 سوال رہ گئے تھے سابقہ تمرین سے، وہ 2 سوال تمرین کے ہم حل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آج کی ہماری تازہ اور جدید بحث ہے وہ جناب محموز کے بارے میں ہے۔ تو پھر ہم محموز کے بارے میں عرض کریں گے، لیکن پہلے آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتے ہیں سابقہ درس کی تمرینات میں، کہ جس میں 2 درس نہ رہ گئے تھے۔ تو اس سلسلے میں عرض تھا کہ سوال نمبر 12 تھا پچھلی تمرین کا محموز کے درس سے پہلے، یمدو یفرو اور یعزو کے امر کی گردان کیجئے۔ یمدو کا امر کی گردان، یمدو کے امر کی گردان ہے جی، ٹھیک ہے، امر کی گردان، توجہ کریں جی۔ تو یہ جناب علی اس طرح ہوگی میرے عزیزو، لے یا لے یمدد، ذرا غور فرمائیں، اوپر سے کر کے بیٹھو، لے یمدد، لے یا مدہ، لے یا مدے، لے یا مدو۔ پہلا صیغہ ہے یا مدو کا، کیونکہ یہ یفعلو کے بدل پر ہے، تو پتہ ہے آپ کو کہ جو پہلا صیغہ ہے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، ایک ادغام کے بغیر ہے، اور پھر اس پہ فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی اور ضمہ بھی، لہذا پہلا پڑھا لے یمدد، لے یا مدہ، لے یا مدے، لے یا مدو۔ اگلا تثنیہ جی، لے یا مدہ، لے یا مدو۔ پھر چوتھا صیغہ آ گیا جی، لے تمدد، لے تمدہ، لے تمدے، لے تمدو، لے تمدہ، لے یمددنا۔ امر کسی کے جی، امدد، مدہ، مدے، مدو۔ تثنیہ جی، مدہ، مدو، مدی، مدہ، امددنا، لے امدد، لے آمدہ، لے آمدے، لے آمدو، لے نمدد، لے نمدہ، لے نمدے، لے نمدد۔ یہ جناب یمدد یفرو کے بارے میں بھی ہے، یفرو، اس پہ ذرا دھیان دو، یفرو کی امر کی گردان کرنی ہے، لے یفرر، لے یفرا، لے یفرے، لے یفرا، لے یفرو، لے تفرر، لے تفرا، لے تفرے، لے تفرا، لے یفررنا، افرر، فرا، فرے۔ تثنیہ جی، فرا، فرو، فری، فرا، افررنا، لے افرر، لے افرا، لے افرے، لے نفرر، لے نفرا، لے نفرے۔ اس کے ساتھ یہ اور کیا جی، یا عزو، یا عزو جناب، اس پہ ذرا امر کی گردان سننا جی، لے یعزز، لے یعزا، لے یعزے، لے یعزا، لے یعزو، لے تعزز، لے تعزا، لے تعزے، لے تعزا، لے یعززنا، اعزز، عزا، عزے۔ تثنیہ، عزا، عزو، عزی، عزا، اعزز، لے اعزز، لے نعزز، لے اعزز، لے اعزا، لے اعزے۔ آگے 14واں صیغہ جی، لے نعزا، ٹھیک ہے، لے نعزز، لے نعزا، لے نعزے، 3 یہ بن جائیں گے دوبارہ، لے نعزز، لے نعزا، لے نعزے۔ یہ جناب تھا ایک سوال ہمارا۔ اب 13واں نمبر سوال یہ ہے، مدہ کے ماضی مجہول، فرا کے مضارع مجہول اور عزا کے امر مجہول کی گردان کیجئے۔ مدہ کے ماضی مجہول، فرا کے مضارع مجہول، سننا جی، غور فرمانا۔ مدہ کا ماضی مجہول بنے گا مدہ، مدہ، مدو۔
مدت مدتا مددنا مدتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو مددنا۔ اگلا کلمہ ہے جی جناب فرا کے مضارع مجہول، یفرو الیہ یفرو الیہما یفرو الیہم یفرو الیہا یفرو الیہما یفرو الیہن یفرو الیکا یفرو الیکما یفرو الیکم۔ مخاطبہ کسی کے جی یفرو الیک یفرو الیکما یفرو الیکن یفرو الیہ یفرو الینا۔ ایک اور ہے جی، اور عزا کے امر مجہول، عزا کا امر مجہول، لے یعزا لے یعزے لے یعزا لے یعزو لے تعزے لے تعزز لے تعزا لے یعززنا لے تعزا لے تعزے لے تعزز لے تعزا لے تعزو لے تعزی لے تعزا لے تعززنا لے اعزا لے اعزے، ٹھیک ہے، اور لے نعزا لے نعزے، ایک فق ادغام کا، لے اعزز لے نعزز۔ الحمدللہ وہ جو سب کا درس تھا اس کے 2 سوالوں کی جو تمرین میرے عزیزوں باقی تھی وہ تمام ہو گئی۔ اصل جو ہمارا ٹاپک ہے سب کا درس 8 کے، وہ آج کی بحث ہے، وہ جناب ہے 11واں سبق محموز۔ یہاں آپ نے توجہ فرمانی ہے، محموز کی کیا تعریف ہے؟ محموز کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی میں کیا ہوگا جان؟ حمزہ ہو، اسے محموز کہتے ہیں۔ پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی کے فا کلمہ میں حمزہ ہو، اسے محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر و امرا۔ اور محموز العین کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، اسے محموز العین کہتے ہیں، جیسے سألا۔ اور محموز اللام کیا ہے؟ ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ۔ اب محموز کی تعریف کر دی، محموز کی قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ جو محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، جو محموز العین اور محموز اللام ہے، یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، یہ تو سالم کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں قواعد جو ہے نا تخفیف جاری نہیں ہونے ہیں۔ فقط محموز الفا ہے، اس میں قواعد تخفیف جاری ہوں گے۔ تخفیف کیا ہے؟ حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، کیونکہ حمزہ تبدیل ہوگا تو وہ محموز الفا میں ہوگا، تو حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، اور وہ محموز الفا میں جاری ہونا ہے، محموز العین اور محموز اللام میں جاری نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تخفیف ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگا جان، ایک ہوتی ہے تخفیف قلبی اور ایک ہوتی ہے تخفیف حذفی۔ تخفیف قلبی کی بھی 2 قسمیں ہیں، تخفیف کی 2 قسمیں ہو گئی، تخفیف قلبی، تخفیف حذفی۔ تخفیف قلبی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تخفیف قلبی واجب ہے، ایک تخفیف قلبی جائز ہے۔ تخفیف قلبی واجب کہاں جی؟ فرماتے ہیں کہ اگر حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہو تو اس حمزہ ساکن کو اس حمزہ متحرک والی جنس میں نا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر حمزہ ساکن سے پہلے فتح ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فتح میں بدل جائے گا۔ اگر حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ ہے، مطلب ہے وہ جو حمزہ ہے وہ اس کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ حمزہ وا میں بدل جائے گا۔ اگر اس حمزہ ساکن سے پہلے جو حمزہ ہے ما قبل کی حرکت، اس کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یا میں بدل جائے گا۔ ما قبل کی جنس کے مطابق اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہاں کرنا واجب ہے،
کہاں جی؟ اگر حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہو تو اس کو ما قبل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جن سے، ٹھیک ہے، اور واجب ہے۔ اور جید کہاں ہے؟ تخفیف قلبی ہے، جید کہاں ہے؟ اگر حمزہ ساکن ایک کسی متحرک حرف کے بعد ہو، وہ متحرک حرف حمزہ نہ ہو، کسی متحرک حرف حمزہ کے بغیر حمزہ ساکن واقع ہو تو وہاں مطلب ہے تخفیف قلبی ما قبل کی جن سے اس حمزہ کو تبدیل کرنا جائز ہے۔ جیسے جناب علی یا امرو سے بن جاتا ہے یا مورو، یو امرو سے بن جاتا ہے یوما رو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ ایک ہے تخفیف حذفی۔ تخفیف حذفی نا سماعی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مثلا یہ تھا اور یہ کیسے ہو گیا۔ میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا جواب آپ کی خدمت میں کہ یہ سماعی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ یہ جو آخذا ہے اس کا امر حاضر کیا بنتا ہے؟ آخذ۔ تخفیف حذفی کی بات کر رہا ہوں۔ تخفیف حذفی وہ ہے جو سماعی ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ آخذا لیں امر حاضر ہے، اس کا امر حاضر کیا بنے گا؟ آخذا یاخذو، تاخذو سے پھر جا کر او خذ، لیکن جناب اس کو پڑھا گیا خذ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی او خذ تھا یار، خذ کیسے بن گیا؟ خذ، خذا، خذو، ٹھیک ہے، کہ وہ حمزہ بھی گر گیا، حمزہ جو شروع والا تھا حمزہ امر والا وہ بھی گر گیا، اور بعد والا حمزہ جو فاعل فعل کی جگہ پہ تھا وہ بھی گر گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جان یہ سماعی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا کلمہ بتاتا ہوں آپ کو، اکلا ہے۔ اکلا یاکلو، تاکلو سے جب امر آپ حاضر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ او کل، یہ بنتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پڑھا یہ گیا ہے کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، کل۔ بھائی حمزہ وصلی بھی گر گیا ہے امر والا، اور وہ بعد والا فاعل فعل والا حمزہ بھی گرا دیا ہے۔ اب یہ کیوں گرے؟ یہ سماعی ہے جناب، کیا کریں۔ یہ تیسرا ہے جی امر حاضر ہے، امرا کا امر حاضر آ رہا ہے، او مر ہے لیکن پڑھا گیا ہے مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا۔ یہ تخفیف حذفی اور سماعی ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ چند ایک موارد ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مادہ ایک سوال آ رہا ہے، اس میں ایک مطلب کہنا جو کہ میں بعد میں نا عرض کرتا ہوں، فعلاً اس پہ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں سبق محموز۔ محموز کی 3 اقسام ہیں۔ محموز الفا جیسے امرا اس نے حکم دیا، محموز العین جیسے سالا اس نے پوچھا، محموز اللام جیسے کرا اس نے پڑھا۔ دوسری اور تیسری قسم سالم کی طرح ہیں، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن پہلی قسم میں حمزہ کی تخفیف کے قواعد اس ترتیب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں کہ مضارع اور امر کے صیغہ نمبر 13 میں اور امر معلوم کے 7 سے لے کر 12 تک کے صیغوں میں حمزہ کی تخفیف واجب ہے۔ یہاں اس عبارت اردو والی میں لکھا ہے مضارع اور امر کے 13 صیغوں میں، نہیں، یہ 13 صیغوں کی بات نہیں ہے، صیغہ نمبر 13 بنتا ہے جان۔ امر اور مضارع کے صیغہ نمبر صرف 13واں نمبر صیغہ میں، اور امر معلوم کے 7 سے لے کر 12 تک کے صیغوں میں حمزہ کی تخفیف واجب ہے، اور مضارع اور امر کے باقی صیغوں میں تخفیف جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جی مضارع معلوم میں اب یامرو، یامران، یامرون، تامرو، تامران، یامرنا، تامرو، تامران، تامرون، تامرین، تامران، تامرنا، او امرو، نہ امرو، امرو، نہ امرو، یہ جو صیغہ ہے نا امرو، ٹھیک ہے، یہ امرو جو بن گیا یہ امر تھا، ما قبل کی جن سے یہ تبدیل ہوا، حرف مدی میں تبدیل ہو گیا، ما قبل اس کے حمزہ سے پہلے فتح تھا، حمزہ ساکن کو الف میں تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آما، آما رو، آمرو نہ مرو، لیکن جو باقی یا امرو یا امران والے صیغے ان میں جو ہے نا تبدیل کرنا جائز ہے، کیونکہ حمزہ ساکن سے پہلے کوئی حرف متحرک تو ہے
مثلا یا وغیرہ، لیکن حمزہ نہیں ہے۔ مضارع مجہول جناب، یؤمر یؤمران یؤمرون، تؤمر تؤمران یؤمرن، تؤمر تؤمران تؤمرون تؤمرین تؤمران تؤمرن، اؤمرو نؤمرو، یہاں بھی جو یہ صیغہ نمبر 13 ہے، اومرو ہو جائے گا اومرو۔ اس صیغے میں تخفیف واجب ہے کیونکہ یہ نمبر 13 نمبر صیغہ ہے، اور حمزہ ساکن سے پہلے جو ہے حمزہ متحرک ہے اور ضمہ ہے، لہذا واو میں بدل جائے گا اومر۔ امر معلوم میں جی لے یامر لے یامرا لے یامرو لے تامر لے تامرا لے یامرنا، عمر عمر، یہ 7 صیغہ سے لے کر 12 صیغہ تک نہیں کہا۔ مضارع معلوم امر معلوم کے 7 سے لے کر 12 تک کسی صیغوں میں بھی تخفیف واجب ہے امر معلوم کے، تو یہاں دیکھو عمر عمرا عمرو عمری عمرا عمرنا، لے آمر اس میں بھی واجب ہے، لے نامر۔ امر مجہول آگا جان، امر مجہول لے یؤمر لے یؤمرا لے یؤمرو لے تؤمر لے تؤمرا لے یؤمرنا، لے تؤمر لے تؤمرا لے تؤمرو لے تؤمری لے تؤمرا لے تؤمرنا، لے عمر لے نعمر لے عمر لے نعمر۔ تمام ہوا جی۔ چند استثنائی مقامات ہیں جو ابھی بیان کرنا چاہوں گا، نمبر 1 2 اور 3۔ وہ کیا ہیں 1 2 3؟ اخذ پکڑنا، عقل کھانا، امر حکم دینا، یہ 3 جو مادے ہیں، اخذ عقل امر، ان تینوں مادوں میں امر حاضر معلوم عمومی قواعد سے مستثنا ہے۔ وہ جو عمومی قواعد ہیں، جس طرح امر حاضر ہونا چاہیے اس طرح نہیں، ایک اور طریقے سے ہے، کیونکہ یہ عمومی قواعد سے یہ 3 چیزیں 3 مادے اخذ عقل امر کے جو امر حاضر ہیں وہ اس عمومی قاعدے سے مستثنا ہیں اور ان کی اس طرح گردان کرتے ہیں۔ خذ خذا خذو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا ہے مثلا کہ یہ کس سے بنا ہے، خذ خذا خذو، اخذا سے آیا ہے، اخذا یاخذو تاخذو، امر حاضر تو بننا چاہیے اصل میں او خذ، صحیح قاعدہ کے مطابق کیا آگا جان، اخذا کا او خذ، لیکن بنا ہے خذ، خذ سے امر بنا، خذ امر حاضر ہے جو سنا گیا ہے، خذ خذا خذو خذی خذا خذنا۔ اگلا جی ہے جی کل کلا کلو، ٹھیک ہے، یہ کس سے، اکلا سے ہے، اکلا سے امر حاضر بن رہا ہے، او کل او کل، لیکن اس کو چھوڑ کے پڑھا گیا ہے کل کلا کلو کلی کلا کلنا۔ امر حاضر جناب علی امرا کا بن رہا ہے اومر قاعدہ کے مطابق اومر، لیکن پڑھا کیا جا رہا ہے مر مرا مرو مرو مری مرا مرنا، ٹھیک ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان میں حمزہ امر نہیں لاتے، وہ جو پہلے والا ہے وہ نہیں لاتے، ٹھیک ہے، بلکہ فاعل فعل کا حمزہ بھی گر جاتا ہے، جیسے مثلا آپ کو بتایا ہے نا کہ اخذا کا بن رہا ہے او خذ، ٹھیک ہے، صرف یہی نہیں کہ ان میں حمزہ امر نہیں لاتے، وہ جو پہلے والا او ہے حمزہ صرف اس کو بھی گرا دیا، بلکہ فاعل فعل کا حمزہ بھی گر گیا جو آگے ہے او کے، وہ بھی گر گیا ہے۔ البتہ یہ عمل پہلے 2 مادوں میں واجب ہے اور تیسرے میں جائز ہے۔ پہلے 2 مادے کون سے جی، خذ اور کل، پہلے 2 مادے خذ اور کل میں یہ عمل کرنا واجب ہے، اور تیسرے میں یعنی جو مر ہے اس میں جائز ہے، یعنی مادہ سیوم کے امر کی اس طرح بھی گردان کر سکتے ہیں، ایک مر مرا مروبی والی بھی، اور اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں، جیسے او مر او مرا اومو رو، اس کو نا اس طرح بھی، لیکن پہلے 2 میں تو واجب ہے کہ خذ خذا خذو کر کے کرنا اور کل کلا کلو کر کے گردان کرنی ہے، تیسرے میں مر مرا بھی ہے اور عمر عمرا عمرو بھی ہے، تیسرے میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو مادہ ہے ہمارا وہ جناب علی ہے سوال،
سوال والا جو مادہ ہے اس پہ آپ ذرا غور فرمائیے۔ سوال کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ اس مادہ سوال کے ماضی اسی سے یہ بات ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ نہیں۔ سوال اس مادہ کے ماضی، مضارع اور امر معلوم، اس مادہ کے ماضی، مضارع اور امر معلوم میں عین الفعل کے حمزے کو الف سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ دوبارہ عرض کروں، یہ جو مادہ سوال ہے اس مادہ کے ماضی، مضارع اور امر معلوم میں عین الفعل کے حمزے کو الف سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ جیسے جناب آپ دیکھیں گے سألا، سألا، سألو، ٹھیک ہے، آخر تک کریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ دوسرا جناب علی وہ سالہ سالہ بھی بن جائے گا۔ لیکن میں اس سوال والے مادے کو ابھی یہ جتنا ہو گیا، ٹھیک ہے میرے عزیزو، پروگرام یہ بن گیا ہے ابھی کہ سوال کو میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ تین باتیں جو میں نے منہ سے نکل گئی ہیں یہ لے لیں، سمجھیں، یہ اس کو نہ لیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اس کی توضیح میں نے دینی ہے۔ خلاصہ یہ سوال سے پہلے تک ہمارا درس ہو گیا۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔